السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قربانی کے تعلق سے کچھ اہم مسائل آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ کچھ سوالات ہیں، ان سوالاتوں کے ساتھ جواب بھی پڑھیں گے، آپ حضرات سنیے اور عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ بڑا اہم مسئلہ ہے یہ سوال، بہت اہم سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ بڑے جانور میں شریک ہوتے ہیں اور ذبح کے بعد گوشت کو اندازہ سے تقسیم کرتے ہیں۔ کیا اندازے سے تقسیم کرنا درست ہے؟ نہیں تو گوشت تقسیم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب سنیے اس کا غور سے۔ دیکھیے کچھ چیزیں، جواب سننے سے پہلے آپ ذہن میں یہ بات بیٹھا لیجئے کہ کچھ چیزیں عددی ہوتی ہیں جن کو گن کر ہم خریدتے ہیں، گن کر بیچتے ہیں۔ کچھ چیزیں وزنی ہوتی ہیں جس کو وزن کر کے ہم خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں۔ کچھ چیزیں کیلی ہوتی ہیں جن کو ہم ناپ کر بیچتے ہیں اور ناپ ہی کر لیتے ہیں۔ تو جانور کی کچھ چیزیں وزنی ہیں اور کچھ عددی ہیں۔ ان دو باتوں کو سامنے میں رکھ کر جواب سنیے۔ تقسیم میں مبادلہ کا مفہوم ہے، عدل بدل کا، اور گوشت وزن سے فروخت کی جانے والی چیز میں سے ہے۔ گوشت وزنی ہے، وزن کر کے آپ خریدتے ہیں، وزن کر کے بیچا جاتا ہے، جس میں ربا کا تحقق ہوتا ہے، سود کا۔ اس لیے شرکاء کے درمیان گوشت کو وزن سے تقسیم کرنا ضروری ہے، اندازے سے تقسیم کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ربا کا قوی اندیشہ ہے۔ البتہ اگر ہر ایک کے حصے میں سر، پیر، کھال وغیرہ میں سے کچھ کچھ دے دیا جائے تو پھر اندازے سے تقسیم درست ہے، کیونکہ یہ عددی چیزیں ہیں۔ سر، پیر، یہ سب عددی چیزیں ہیں۔ اگر کسی کے حصے میں سر، پیر، کھال وغیرہ رکھ دی جائے تو پھر درست ہے۔ شامی جلد 9 صفحہ نمبر 440، فتح القدیر جلد 9 صفحہ نمبر 525، بزازیہ جلد 3 صفحہ نمبر 290، ہندیہ جلد 3 صفحہ نمبر 351۔ ایک اور مسئلہ ہے، سوال ہے کہ ناصر نے ایک بڑا جانور قربانی کی نیت سے خریدا جو کافی تندرست ہے اور قیمت بھی اس کی زیادہ۔ خریدنے کے وقت اس میں کسی کو شریک کرنے کی نیت نہیں تھی، لیکن اب وہ چاہتا ہے کہ 3 حصے کی قربانی اپنی اور اپنی بیوی اور لڑکے کی طرف سے کر دے اور 4 حصے میں دوسرے لوگوں کو شریک کر لے، تو کیا دوسروں کو شریک کرنا درست ہے؟ الجواب وباللہ التوفیق، مذکورہ بالا صورت میں دوسروں کو شریک کرنا درست ہے، قربانی بھی سبھی کی طرف سے جائز ہے، فقط واللہ عالم۔ ہدایہ ما فتح القدیر جلد 9 صفحہ نمبر 525، قاضی خان جلد 3 صفحہ نمبر 351، ہندیہ جلد 5 صفحہ نمبر 304، البحر الرائق جلد 8 صفحہ نمبر 319، بزازیہ جلد 3 صفحہ نمبر 290 پہ یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے، بکر کے پاس ایک خصی ہے جس کی عمر 1 سال 10 دن ہے مگر وہ دانتا ہوا نہیں ہے، ایسی صورت میں قربانی اس کی درست ہے یا نہیں؟ آپ لوگ بہت پوچھتے ہیں مسئلہ بقرعید میں۔ جی جواباً عرض ہے کہ 1 سال کی عمر کا خصی گرچہ دانتا ہوا نہ ہو، قربانی درست ہے۔ دانت یہ علامت ہے، پہچان ہے، شرط ہے عمر کا ہونا۔ چونکہ جانور پالنے کا رواج ادھر نہیں ہے تو دوسروں پر اعتماد نہیں ہوتا ہے، اس لیے دانت دیکھ لیا جائے، زیادہ بہتر ہے۔ شامی جلد 9 صفحہ نمبر 466، بزازیہ جلد 2 صفحہ نمبر 297، قاضی خان جلد 3 صفحہ نمبر 348۔ مرحوم کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ایک سوال ہے کہ ناصر صاحب نصاب ہے، اس نے اپنی طرف سے قربانی نہ کر کے اپنے والد مرحوم کی طرف سے قربانی کی، آپ یہ بتائیں قربانی درست ہوئی یا نہیں، اور ناصر کی جانب سے فریضہ ساقط ہوا یا نہیں؟ جواب، اگر ناصر کے والد نے قربانی کرنے کی وصیت نہیں کی تھی اور ناصر نے اپنے مال سے والدین کی طرف سے، والد کی طرف سے نفلی قربانی کی ہے تو قربانی درست ہوگی، ناصر کے والد کو ثواب ملے گا اور ناصر کی جانب سے فریضہ بھی ساقط ہو گیا۔ شامی جلد 9 صفحہ نمبر 472، خانیہ جلد 3 صفحہ نمبر 352،
ہدایہ ما فتح القدیر جلد 9 صفحہ نمبر 525، بزازیہ جلد 3 صفحہ نمبر 290، البحر الرائق جلد 8 صفحہ نمبر 319۔ سوال: زاہد کے پاس ایک خصی ہے جس کو خنزیر یا کتے نے دودھ پلایا ہے۔ زاہد اس خصی کا قربانی کرنا چاہتا ہے، شرعاً اس کی قربانی درست ہے یا نہیں؟ مذکورہ بالا خصی کی قربانی درست ہے، کیونکہ دودھ کا اثر باقی نہیں رہتا ہے۔ جب جب غذا کھاتا ہے آدمی اس کے جسم پر اس کے اثرات بدلتے رہتے ہیں۔ خانیہ جلد 3 صفحہ نمبر 359، شامی جلد 9 صفحہ نمبر 491، بدائع الصنائع جلد 4 صفحہ نمبر 154۔ ایک اور سوال ہے، عورت ذبح کر سکتی ہے کہ نہیں؟ ہم لوگوں نے کچھ چیزوں کو مردوں کے لیے خاص کر دیا ہے، عورتوں کو بالکل الگ رکھتے ہیں۔ عورت اگر قربانی کا جانور خود سے ذبح کرے تو اس کا ذبح کرنا درست ہوگا یا نہیں؟ عورت اگر خود سے ذبح کرے تو اس کا ذبیحہ درست ہے، بشرطے کہ وہ مسلمان یا کتابیہ ہو۔ یہ مردوں کے لیے بھی شرط ہے، کوئی دقت نہیں ہے، عورتیں ذبح کر سکتی ہیں۔ ہندیہ جلد 5 صفحہ نمبر 286، ہدایہ ما فتح القدیر جلد 9 صفحہ نمبر 497، در مختار علی رد المختار جلد 9 صفحہ نمبر 430۔ ذبیحہ کو بائیں کروٹ لٹانا چاہیے۔ سوال ہے کہ قربانی کے جانور کو ذبح کے وقت کس کروٹ پر لٹایا جائے، دائیں پر یا بائیں پر، اور اس کا سر کس جانب ہونا چاہیے، اتر یا دکن؟ نیز ذبیحہ اور ذابح کا رخ کس طرف کرنا مسنون اور مستحب ہے؟ تفسیر سے لکھیے۔ اچھا، جواب اس کا سن لیجیے۔ قربانی کے جانور کو ذبح کے وقت بائیں کروٹ پر لٹانا بہتر ہے تاکہ اس کا سر دکن جانب ہو جائے۔ نیز ذبیحہ اور ذابح کا رخ قبلہ کی طرف کرنا مسنون اور مستحب ہے۔ بدائع الصنائع جلد 4 صفحہ نمبر 222، البحر الرائق جلد 8 صفحہ نمبر 311، بدائع جلد 4 صفحہ نمبر 189۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔